الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امیون سسٹم کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اور یہ جب ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر انسانی جسم کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ ہم جو بار بار بیمار ہوتے ہیں، کبھی نزلہ ہو گیا، کبھی زکام ہو گیا، کبھی کھانسی ہو گئی، کبھی ٹائیفائڈ ہو گیا، کبھی ملیریا ہو گیا، کبھی کورونا ہو گیا، کبھی ڈینگی ہو گیا، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آخر ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ تو ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گا۔ دیکھیں ناظرین، میری جو کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک روایتی طریقے سے ہٹ کے اپنی تحقیق سے وہ چیزیں آپ تک شیئر کروں جو بالکل پرفیکٹ ہوں اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اگر آپ ایسی معلومات چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سبسکرائب کروائیں، کیونکہ جس کو آپ حق سمجھتے ہیں، جس بات کو آپ درست سمجھتے ہیں، اس کو پھیلانا ہمارے لیے فرض بن جاتا ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے دوستوں کو سبسکرائب کروائیں اور بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو آپ پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اسی طرح ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، لائک ضروری ہے آپ کا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو کورونا ہو جاتا ہے، کبھی آپ کو ڈینگی بخار ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا معدہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کبھی تھوڑا سا کچھ کھانے کے بعد آپ کے معدے پر بھاری پن آ جاتا ہے، کبھی آپ کے جسم کے اندر دردیں شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ دکھنے لگتی ہیں، کبھی آپ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، کبھی آپ کے ہاتھ جو ہے وہ سن ہونے لگ جاتے ہیں، کبھی آپ کا سر چکرانے لگتا ہے، کبھی آپ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے، کبھی آپ کا پیشاب جو ہے وہ بار بار آنے لگتا ہے، پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام تر علامات، ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہے۔ اب امیون سسٹم کیا چیز ہے؟ اس کو اردو کے اندر ہم کہیں گے قوت مدافعت۔ آسان بھاشا کے اندر اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو جس طرح ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے، ایک فوج ہوتی ہے جو اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے، کسی دشمن کو اس ملک کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ کر کے جو ہے وہ دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی آرمی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، کیونکہ اس کی فوج جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہماری باڈی کا، ہماری جسم کا، یہ جو اللہ نے 6 فٹ کا جو قد دیا ہے، اس کے اندر ایک اللہ نے ایک امیون سسٹم رکھا ہے، ایک آرمی رکھی ہے، ایک قوت رکھی ہے، ایک فورس رکھی ہے جو ہمارے ان تمام تر چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جب آرمی، یہ جب قوت مدافعت ہماری کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ہر قسم کی بیماری ہمارے اوپر حملہ کرتی ہے، چاہے وہ وائرس ڈیزیز ہو، چاہے وہ بیکٹیریل ڈیزیز ہو یا کوئی اور ڈیزیز ہو، کوئی اور بیماری ہو، وہ فوری طور پر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اب امیون سسٹم جو ہے وہ ایک سیلز ہے جس کے اندر تھوڑے بہت پروٹین شامل ہوتے ہیں، اور یہ سیلز جو ہے وہ ہماری باڈی کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ میڈیکل سائنس کو دیکھیں،
میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، جدید سے جدید جو ہے وہ ان کے پاس آلات ہے، لیکن امیون سسٹم کی اگر آپ ان سے معلومات لے لیں، ان سے آپ پوچھ لیں، تو بڑی عجیب سی منطق ان کے پاس ہے کہ جب ہائیڈروجن کی مقدار جو ہے وہ جسم میں کم ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو شوگر کا مرض ہے؟ آپ کو دل کی کمزوری ہے؟ آپ کا جسم بھاری ہوتا ہے؟ آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے، بار بار پتلے سے پاخانے آ جاتے ہیں؟ آپ کا پیشاب مقدار میں زیادہ آتا ہے؟ آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے؟ آپ کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے؟ آپ کو ملیریا ہو جاتا ہے؟ آپ کو ڈینگی ہو جاتا ہے؟ اس کنڈیشن کے اندر پانی کی مقدار پہلے ہی آپ کے اندر زیادہ ہوتی ہے، رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے تو یہ امراض ہوتے ہیں۔ آپ پانی کو یا ترش چیزیں، وٹامن سی کو جو ہے وہ آپ امیون سسٹم سمجھ رہے ہیں؟ نہیں بھائی جان، امیون سسٹم یہ نہیں ہے، آپ کی تحقیقات کو میں نہیں مانتا۔ دیکھیں، امیون سسٹم جو ہے وہ حرارت سے منسلک ہے۔ جب جسم کے اندر حرارت پیدا ہوگی تو ہمارا امیون سسٹم کام کرے گا۔ یہ کائنات کا جو پورا نظام ہے اس کا تعلق حرارت سے ہے۔ دیکھیں، سیارے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو سورج کو اہمیت ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اسی سے ہی یہ دن اور رات ہوتی ہے۔ سورج کا طلوع ہونا، اسی سے ہماری فصلیں پکتی ہیں۔ سورج کا طلوع ہونا، اسی سے ہی بخارات جنم لے کر ان سے بارشیں ہوتی ہیں۔ اور یہ سورج نہ ہو تو ہمارے اندر حرارت پیدا نہیں ہوگی، کائنات کے اندر حرارت کی کمی ہو جائے گی اور ہمارا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ بالکل عین اسی طرح سے ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر بھی حرارت کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے سب سے زیادہ امیون سسٹم اس وقت کمزور ہوتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ امیون سسٹم ویک ہوتا ہے۔ اب ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ حرارت ہوتی ہے؟ نہیں، ان کے اندر رطوبات ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے۔ پانی کی زیادتی کی وجہ سے حرارت کم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جہاں پانی ہو وہاں آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ تو آگ اور پانی بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو امیون سسٹم کبھی بھی پانی سے پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی دودھ سے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جوس سے پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی شوربے والے جو سالن ہیں ان سے امیون سسٹم نہیں بن سکتا۔ امیون سسٹم بنے گا آئرن سے، فولاد سے، وٹامن ڈی سے۔ وہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ وہ خشک گرم اور گرم خشک چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو آپ لیں گے تبھی آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا۔ آپ کی میڈیکل سائنس کی جتنی بھی تحقیقات ہے ان کو میں نہیں مانتا۔ اصل جو حرارت ہے، حرارت سے ہی زندگی ہے، اسی سے ہی امیون سسٹم بنتا ہے، اسی سے ہی ہمارے اندر قوت بنتی ہے، اسی سے ہی ہمارے اندر طاقت آتی ہے، اسی سے ہی ہمارے اندر جان آتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنا امیون سسٹم جو ہے اس کو کیسے بوسٹ کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات، آپ اپنے اندر واک یا ایکسرسائز کرنے کی عادت ڈالیں۔ یقین کریں کہ غذا سے بھی زیادہ جو آپ کا واک کرنا ہے، آپ کا ایکسرسائز کرنا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر خشکی گرمی پیدا ہوتی ہے، بلڈ کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے، آپ کے جسم میں خون دوڑتا ہے، قوت ایک بنتی ہے، عضلاتی غدی تحریک وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو واک کرنا اس اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دوسرا، انڈے کھانا شروع کر دیں۔ اگر آپ فرائی انڈے کھانے سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ بوائل انڈے کر کے کھائیں، وہ آپ کے لیے فائدے مند ہے۔ لیکن انڈے
آپ کے لیے امیون سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہوا آپ اجوائن پودینہ کا آپ استعمال کریں۔ اس کے بعد مچھلی کھائیں، انار کھائیں، انگور کھائیں، کریلے کھائیں، شملہ مرچ کھائیں، کالے چنے شوربے والے کھائیں، شہد کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، بکرے کی کلیجی کھائیں، آم کھائیں، اخروٹ کھائیں، پستہ کھائیں۔ یہ ساری غذائیں ہیں آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ اور لہسن یہ بہت زبردست چیز ہے، اس کا استعمال ضرور کریں اپنی لائف کے اندر۔ ویسے ہی آپ اس کو ایک دو دانہ چبا کے کھا لیں، پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، سالن میں ڈال کے آپ اس کو استعمال کریں، شہد کے ساتھ ملا کے استعمال کریں، کلونجی کا استعمال کریں، کلونجی شہد لہسن کا مکسچر بنا کے وہ نہار منہ آپ اس کو کھا لیں، اس سے آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد رات کو لیٹ سے سونا، یہ عادت آپ نکال دیں، یہ آپ کے امیون سسٹم کو انتہائی کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء نماز پڑھ کے جلدی سو جایا کرو، صبح جلدی اٹھا کرے فجر پر، اس کو آپ معمول بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کھانا جو ہے وہ مٹی کے برتن میں پکائیں، اس کی آپ خوشبو دے کر آپ حیران ہو جائیں گے، اس کا آپ ذائقہ دے کر آپ حیران ہو جائیں گے، اس کے آپ فائدے دے کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کے بعد گھر سے کوکنگ آئل ڈالڈا کو نکال دیں، سرسوں کے تیل میں آپ کھانا پکائیں، بہت زبردست چیز ہے۔ سرسوں کے تیل میں آپ لہسن، پیاز اور تھوڑی سی مرچیں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں، اس میں سے خوشبو نکل جائے گی، آپ اس کو بعد میں آپ اس کو استعمال کریں سالن کے اندر، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ سرسوں کے تیل میں ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد سیلف میڈیکیشن سے دور رہیں، خاص طور پہ پین کلر، اور جس نے جو نسخہ بتا دیا آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اس سے گریز کریں۔ انگریزی ادویات سے جتنا بچ سکتے ہیں بچا لیں اپنے آپ کو۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ چلو میری شوگر کنٹرول میں ہے، چلو میرا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے، چلو میرا ڈپریشن کنٹرول میں ہے، چلو میری انزائٹی کنٹرول میں ہے، لیکن وہ جو مستقل طور پہ آپ جو میڈیسن لے رہے ہیں وہ آپ کی امیون سسٹم کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آپ اپنی عمر سے 10 سال پہلے مر جائیں گے، تو ان چیزوں سے، ان میڈیسن سے آپ اوائڈ کریں۔ اس کے بعد اسٹریس نہ لیں، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، چھوڑ دیں، جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں، کس نے کیا کہا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درگزر کریں، اللہ کو بھی درگزر کرنا پسند ہے، تو جس نے جو زیادتی کی اس کو بھول جائیں، آگے کا سوچیں، نیو لائف کے بارے میں سوچیں، فیوچر کا سوچیں۔ جب یہ آپ سوچ کریں گے، وہ صحابی رسول تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لیں۔ ایک صحابی دوڑا اس کے پیچھے گیا، 3 دن اس کے پاس رہا، مہمان رہا، اس کی ساری عبادتیں نوٹ کرتے 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 آخر میں 3 دن کے بعد پوچھتا ہے کہ تو ساری عبادتیں وہی کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن جنت کی بشارت تمہیں ملی ہے ہمیں نہیں ملی، اس کی ہمیں وجہ تو بتا دیں۔ اس نے کہا میں نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لو، میرا ایک عمل ہے کہ جب میں بسترے پہ جاتا ہوں تو سب کو میں معاف کر کے سوتا ہوں، یہ میرا جو عمل ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو بھائیو، سب کو معاف کر دیں، درگزر کریں، ریلیکس رہا کریں، خوش رہا کریں۔ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر اس کو آپ اس نظر سے دیکھیں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔